کبھی سوچا ہے کہ فزکس اور کیمسٹری کے جو بڑے بڑے اصول ہیں جو پوری کائنات چلا رہے ہیں، کیا وہ ہماری چھوٹی سی زندگی کو بھی سمجھا سکتے ہیں؟ مطلب جیسے نیوٹن کا کوئی قانون ہماری روزمرہ کی عادتوں پر بھی لاگو ہو سکتا ہے؟ ہاں، بالکل یہی۔ کیا نیوٹن کا کوئی قانون ہمیں جیسے پروکیسٹینیشن سے لڑنے میں مدد دے سکتا ہے؟ آج ہمارے پاس شین پیرش کی کتاب دی گریٹ مینٹل ماڈلز کا ایک خلاصہ ہے، اور یہ کتاب اسی طرح کے آپ کہہ لیں بڑے آئیڈیاز سے بھری ہوئی ہے۔ ذہنی اوزار، مینٹل ٹولز۔ ہاں، ذہنی اوزار جو ہمیں دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو آج کی ہماری یہ جو گہری گفتگو ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ان میں سے کچھ دلچسپ سائنسی اصولوں کو لیب سے باہر نکالیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی پر لاگو کر کے دیکھیں۔ بالکل، ہم بات کریں گے کہ ایک ویٹر کی چھوٹی سی مہربانی کا کائنات کے ایک بنیادی قانون سے کیا تعلق ہے، کیوں ہمارے بہترین منصوبے خود بخود ناکام ہونے لگتے ہیں، اور کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے وہ پہلی چنگاری کہاں سے آتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ چلیں ایک بہت عام سی بات سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کسی ریسٹورنٹ میں ہیں، کھانا کھایا اور ویٹر بل کے ساتھ 2 منٹ کینڈیز رکھ دیتا ہے۔ ہاں، ہوتا ہے اکثر۔ اب زیادہ تر لوگ اس پر خوش ہو کر ٹپ تھوڑی سی زیادہ دے دیتے ہیں۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن مواد کہتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت طاقتور اصول کام کر رہا ہے۔ ریسیپروسٹی یعنی باہمی لین دین، کہ آپ میرے لیے کچھ اچھا کریں تو میرا بھی دل چاہے گا کہ میں آپ کے لیے کچھ اچھا کروں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف انسانی نفسیات نہیں ہے، یہ کائنات کے ایک بنیادی قانون کی گونج ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ نیوٹن کا تیسرا قانون یاد ہے؟ ہر عمل کا ایک برابر اور مخالف رد عمل ہوتا ہے۔ اوہ واہ، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ویٹا کی کینڈی اور نیوٹن کا آپس میں کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سماجی تعلقات میں یہ حساب کتاب اتنا سیدھا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک کینڈی دی تو آپ کو ٹھیک 20 روپے اضافی ٹپ ملے گی۔ ہاں، وہ تو ہے۔ لیکن بنیادی خیال وہی ہے، آپ کائنات میں جو توانائی بھیجتے ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں گھوم پھر کر آپ کے پاس واپس آتی ہے۔ یعنی جب میں زمین پر چھلانگ لگاتا ہوں تو میں صرف اچھل نہیں رہا ہوتا، میں زمین کو دھکیل رہا ہوتا ہوں، اور زمین مجھے… بالکل، جتنی قوت سے آپ زمین کو نیچے دھکیلتے ہیں اتنی ہی قوت سے زمین آپ کو اوپر دھکیلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اچھل پاتے ہیں۔ اور مواد میں جیٹ انجن کی مثال بھی تو ہے۔ جی، وہ گرم گیسوں کو بے پناہ قوت سے پیچھے پھینکتا ہے اور اسی کے رد عمل میں جہاز آگے بڑھتا ہے۔ یا امریکی فٹ بال میں جب 2 بھاری بھرکم کھلاڑی ٹکراتے ہیں تو چوٹ صرف ایک کو نہیں لگتی، جھٹکا دونوں کو برابر محسوس ہوتا ہے۔ اس کا سبق یہ ہے کہ آپ دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں تو دنیا بھی آپ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ رد عمل ہمیشہ برابر ہوتا ہے؟ مطلب انسانی تعلقات میں تو مجھے ایسا نہیں لگتا۔ آپ کس حوالے سے کہہ رہی ہیں؟ جیسے اگر ایک باس اپنے ملازم کو کوئی چھوٹا سا فائدہ پہنچاتا ہے تو کیا ملازم بھی باس کو ویسا ہی فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے؟ یہاں تو طاقت کا توازن بگڑا ہوا لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے۔ یہی اس ماڈل کی سب سے بڑی تنقید ہے جو مواد میں بھی بیان کی گئی ہے، پاور ڈائنامکس یعنی طاقت کے تعلقات۔ یہ اس اصول کو بہت پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ 2 دوستوں کے درمیان لین دین اور ایک مالک اور نوکر کے درمیان لین دین میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ صحیح۔ طاقتور فریق کا ایک چھوٹا سا عمل بھی کمزور فریق پر ایک بڑا احسان بن سکتا ہے، جس کے برابر جواب دینا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ تو اس اصول کو استعمال کرتے ہوئے سیاق و سباق کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ فائدے کے بجائے استحصال کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، لیکن صرف عمل ہی تو سب کچھ نہیں۔ اس عمل کو توانائی کہاں سے ملتی ہے؟ اور وہ توانائی وقت کے ساتھ ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ ہاں بالکل، کیوں ایک نیا شروع کیا گیا پروجیکٹ جوش سے بھرا ہوتا ہے لیکن 6 مہینے بعد اسے گھسیٹنا پڑتا ہے؟ میرے خیال میں یہاں تھرمو ڈائنامکس کا تصور بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور تھرمو ڈائنامکس کا نام سن کر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا دوسرا قانون، جسے انٹروپی کہتے ہیں، یعنی انٹروپی، وہ زندگی کو سمجھنے کے لیے شاید سب سے طاقتور استعارہ ہے۔ انٹروپی، آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان لفظوں میں انٹروپی کا مطلب ہے کہ کائنات قدرتی طور پر ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف بڑھتی ہے۔
اگر آپ چیزوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تو وہ بکھر جائیں گی، خراب ہو جائیں گی، بے ترتیب ہو جائیں گی۔ یعنی وہ صاف ستھرا کمرہ جو 2 دن بعد ہی میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگتا ہے، اس میں میری سستی کا اتنا قصور نہیں جتنا کائنات کے قانون کا ہے۔ آپ یہ بہانہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہاں بنیادی طور پر یہی بات ہے، ترتیب ایک غیر فطری حالت ہے۔ اچھا، اسے قائم رکھنے کے لیے مسلسل باہر سے توانائی لگانی پڑتی ہے۔ یہ صرف کمرے کی بات نہیں، ایک کامیاب کاروبار، ایک اچھی صحت، ایک مضبوط رشتہ، یہ سب انٹروپی کے خلاف ایک مسلسل جنگ ہے۔ جیسے ہی آپ توانائی لگانا بند کرتے ہیں، جیسے ہی آپ توجہ ہٹاتے ہیں، چیزیں قدرتی طور پر بکھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سوچنا یہ کتنا گہرا ہے کہ ہماری ہر کوشش، ہر کامیابی کائنات کی بے ترتیبی کی طرف بہاؤ کے خلاف ایک عارضی جیت ہے۔ اور شاید اسی بکھراؤ سے لڑنا اتنا مشکل اس لیے ہے کیونکہ ہم میں ایک اور قوت بھی کام کر رہی ہوتی ہے، جمود۔ انرشیا۔ ہاں، جمود یعنی تبدیلی کے خلاف مزاحمت۔ یہ نیوٹن کا پہلا قانون ہے نا؟ کہ جو چیز رکی ہوئی ہے وہ رکی رہنا چاہتی ہے اور جو چل رہی ہے وہ چلتے رہنا چاہتی ہے۔ اور یہ انسانی رویے پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ حیرت انگیز طور پر یہ بتاتا ہے کہ بری عادتیں توڑنا اتنا مشکل کیوں ہے، یا لوگ ایک ایسی نوکری میں سالوں کیوں گزار دیتے ہیں جس سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ آسان راستہ ہے۔ بالکل، کیونکہ موجودہ حالت سٹیٹس کو برقرار رکھنے میں کم سے کم توانائی خرچ ہوتی ہے۔ تبدیلی ایک بہت بڑی بیرونی قوت مانگتی ہے۔ مواد میں وہ گاڑی والی مثال تھی۔ ہاں، کہ لوگ جانتے ہیں کہ تھوڑے فاصلے کے لیے پیدل چلنا صحت کے لیے اچھا ہے، پھر بھی وہ گاڑی نکالتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گاڑی نکالنے کی عادت بن چکی ہے۔ یہ ایک جمود ہے جسے توڑنے کے لیے شعوری کوشش یعنی توانائی درکار ہے۔ یہ عادتوں والی بات تو بالکل درست ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ تبدیلی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پوری توانائی لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نادیدہ قوت آپ کو پیچھے کھینچ رہی ہو۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ یہاں ہم جمود یعنی انٹرنل ریزسٹنس سے نکل کر بیرونی مزاحمت کی طرف آ رہے ہیں۔ رگڑ یا فرکشن کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ رگڑ وہ قوت ہے جو آپ کی حرکت کی مخالفت کرتی ہے، اور یہاں سب سے دلچسپ بات جو مواد میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رگڑ کا انحصار آپ کے ماحول اور آپ کے پیمانے یعنی اسکیل پر ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ پیمانے پر کیسے؟ اس کی ایک شاندار مثال دی گئی ہے۔ سمندر میں تیرنے والے ایک چھوٹے سے کیڑے یعنی پلانکٹن کے بارے میں سوچیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے پانی ایک گاڑھے چپچپے شہد جیسا ہے، ہر حرکت ایک جدوجہد ہے۔ لیکن اسی سمندر میں ایک بہت بڑی ویل مچھلی کے لیے وہی پانی ایک کھلا میدان ہے جس میں وہ آسانی سے تیرتی ہے۔ ایک منٹ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک بڑی ویل اور ایک چھوٹے کیڑے کے لیے پانی کا تجربہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ بالکل مختلف، ماحول وہی ہے، پانی، لیکن دونوں جانداروں کے پیمانے میں فرق کی وجہ سے ان کا تجربہ بالکل الگ ہے۔ واہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز میرے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے وہ کچھ بھی نہ ہو۔ چیلنج کا انحصار میرے اپنے حالات اور وسائل پر ہے۔ بالکل، یہ سب پرسپیکٹو اور سکیل کا کھیل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے دیکھا کہ ہمارے خلاف 2 بڑی قوتیں ہیں، ہمارا اندرونی جمود جو ہمیں شروع کرنے سے روکتا ہے، اور بیرونی رگڑ جو ہمیں آگے بڑھنے پر سست کرتی ہے۔ یہ تو کچھ مایوس کن لگ رہا ہے۔ تو پھر ہم زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی یا کوئی بڑا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ یہیں پر ہمارا اگلا ذہنی ماڈل لیوریج یعنی لیوریج کام آتا ہے۔ یہ ان تمام رکاوٹوں پر قابو پانے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ ارشمیدس والا آئیڈیا؟ جی، خیال بہت پرانا ہے۔ ارشمیدس نے کہا تھا، مجھے کھڑے ہونے کی جگہ دو اور ایک کافی لمبا لیور دو اور میں زمین کو بھی اس کی جگہ سے ہلا دوں گی۔ اصول سادہ ہے، کم سے کم کوشش سے زیادہ نتیجہ حاصل کرنا۔ یہ صرف طاقت کا کھیل نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے تھوڑی سی طاقت لگانے کا نام ہے۔ اور یہ ہماری زندگی میں کیسے کام کرتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ ایک کمیونٹی ایونٹ کی منصوبہ بندی کی تھی اور شروع میں سب کچھ خود کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے میں تھک کر چور ہو گیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں لیوریج استعمال کر سکتا ہوں۔ میں نے مقامی کاروباروں سے اسپانسرشپ لی، رضاکاروں کی ایک ٹیم بنائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میری ذاتی محنت بہت کم ہو گئی، لیکن ایونٹ پہلے سے کہیں زیادہ بڑا اور کامیاب ہوا۔
आपने दूसरों के वसाइल, वक्त और तवानाई को लेवरेज किया। जी। ये लेवरेज की बेहतरीन मिसाल है। लेकिन जैसा कि मवाद में भी खबरदार किया गया है, लेवरेज एक दो-धारी तलवार है। अच्छा, वो कैसे? ये हमेशा मुस्बत नहीं होता। जिस तरह ये कामयाबी को कई गुना बढ़ा सकता है, इसी तरह ये नाकामी को भी कई गुना बढ़ा सकता है। कोई मिसाल? इसकी एक ठोस मिसाल मालियाती लेवरेज है। आप थोड़ी सी डाउन पेमेंट देकर बैंक से कर्ज लेकर एक बड़ा घर खरीद लेते हैं। अगर प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है तो आपका मुनाफा आपकी इब्तदाई सरमायाकारी के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। ये तो फायदा हुआ। लेकिन अगर मार्केट गिरती है तो आपका नुकसान भी उतना ही बड़ा होता है और आप अपनी इब्तदाई रकम से भी ज्यादा के मकरूज हो सकते हैं। नसीम निकोलियस तालिब जैसे मुफक्कर इसी बारे में लिखते हैं कि हमारे मालियाती निज़ाम में ज़रूरत से ज़्यादा लेवरेज छोटे मसाइल को पूरे निज़ाम के लिए तबाकुन बना देता है। बिल्कुल दुरुस्त। तो हमने जुमूद और रगड़ जैसी रुकावटों की बात की और लेवरेज जैसे हल की भी, लेकिन इन सबसे पहले एक सवाल आता है। वो क्या? किसी भी काम को शुरू करने के लिए वो पहला धक्का कहाँ से आता है? वो इब्तिदाई चिंगारी क्या है? चाहे वो एक बुरी आदत छोड़नी हो या एक नया कारोबार शुरू करना हो। अब हम फिजिक्स से केमिस्ट्री की दुनिया में आ गए हैं और आप बात करें हैं फाल साजी की तवानाई या एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या चीज़ है? कीमिया में ये वो कम से कम तवानाई है जो किसी भी कीमियाई तामुल यानी रिएक्शन को शुरू करने के लिए चाहिए। आप उसे एक छोटी सी पहाड़ी समझ सकती हैं जिसे उबूर करना जरूरी है ताकि तामुल शुरू हो सके। एक रुकावट? जी, अगर आपके पास इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए काफी तवानाई नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो एक रुकावट की तरह लगता है, लेकिन मवाद कहता है कि एक अच्छी चीज़ है। ये बात थोड़ी अजीब है। रुकावट अच्छी कैसे हो सकती है? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। अगर ये रुकावट ना होती तो दुनिया एक बहुत ही खतरनाक और गैर मुस्तहकम जगह होती। अच्छा। मिसाल के तौर पर आपके घर में लकड़ी का फर्नीचर ऑक्सीजन से भरी हवा में मौजूद है। अगर फाल साजी की तवानाई की रुकावट ना होती तो वो खुद ब खुद जलना शुरू कर देता। प्रोपेन गैस को जलने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है। ये चिंगारी ही वो फाल साजी की तवानाई फराहम करती है। ये रुकावट हमें अनगिनत खतरनाक खुद ब खुद होने वाले तामुलात से बचाती है। अच्छा, अब समझ आया। ये तो एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। लेकिन केमिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें भी तो होती हैं जो इस रुकावट को कम करने में मदद देती हैं, है ना? जी हाँ, उन्हें कैटलिस्ट यानी कैटलिस्ट्स कहते हैं। कैटलिस्ट वो जादुई मादे हैं जो खुद तामुल में इस्तेमाल हुए बगैर उस फाल साजी की तवानाई की पहाड़ी को छोटा कर देते हैं। वो रास्ता आसान बना देते हैं। बिल्कुल। इसकी वजह से तामुल बहुत तेजी से और कम तवानाई के साथ हो जाते हैं। हमारी जिंदगी उनसे भरी पड़ी है। रोटी में डलने वाला खमीर एक कैटलिस्ट है। दही जमाने वाले बैक्टीरिया, वो भी कैटलिस्ट है। हमारी गाड़ियों में लगे कैटालिटिक कन्वर्टर्स जहरीले धुएं को कम नुकसानदा गैसों में तब्दील करने के लिए कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मवाद में इस हवाले से एक बहुत दिलचस्प तारीखी कहानी भी है। 18वीं सदी में एलिजाबेथ फिलहैम नामी एक साइंसदान ने कैटालिसिस पर बहुत अहम काम किया था। जी। उस वक्त की साइंसी दुनिया, जो मुकम्मल तौर पर मर्दों पर मुश्तमिल थी, ने उन्हें और उनके काम को संजीदगी से नहीं लिया। बिल्कुल। और ये खुद इन तसव्वुरात की एक बेहतरीन मिसाल है जिन पर हम बात कर रहे हैं। इस दौर की साइंसी बरादरी का रवैया एक तरह का सामाजी जमूद, सोशल इनर्शिया, नए ख्यालात के खिलाफ मुजाहमत। जी, खास तौर पर एक औरत की तरफ से आने वाले ख्यालात के खिलाफ। उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए जिस समाजी रगड़, सोशल फ्रिक्शन का सामना करना पड़ा, वो बहुत ज्यादा थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ये साइंसी उसूल सिर्फ लैब में नहीं बल्कि हमारी समाजी हकीकतों में भी गहराई से पेवस्त हैं। अगर हम आज की सारी गुफ्तगू को समेटें तो ये बात सामने आती है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के बुनियादी उसूल सिर्फ किताबों के लिए नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। बाहमी लेन देन, एंट्रोपी, जमूद, लेवरेज और फाल साजी की तवानाई, ये सब हमारी जिंदगी को समझने के लिए ताकतवर औजार हैं। बिल्कुल। और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हमारे आमाल के नताइज होते हैं, यानी रेसिप्रोसिटी। दुनिया में तरतीब कायम रखने के लिए मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है, यानी एंट्रोपी। पुरानी हालत को बदलना मुश्किल होता है इनर्शिया की वजह से।
लेकिन सही हिकमत अमली यानी लेवरेज से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। और किसी भी काम को शुरू करने के लिए एक इब्तिदाई धक्के की जरूरत होती है, जिसे कैटलिस्ट की मदद से आसान बनाया जा सकता है। ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा फराहम करते हैं। और आखिर में एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि हमारे सामने भी इस पर सोचें। इस मवाद में कुदरती इंतखाब, नेचुरल सिलेक्शन जैसे हयातियाती मॉडल्स का भी जिक्र है। अगर साइंस के ये चंद बुनियादी उसूल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को इतनी गहराई से समझने में मदद दे सकते हैं, तो सोचें कि दूसरे शोबों जैसे बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी के वो कौन से बुनियादी उसूल हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगियों में इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो कौन से पोशीदा कवानीन हैं? हाँ, वो कौन से पोशीदा कवानीन हैं जो अगर हम समझ जाएं तो शायद हमें दुनिया ज्यादा वाज़ेह तौर पर नजर आने लगे।